إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہان کا تنہا پالنہار ہے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع رود جزا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتہ وقت کی اہمیت کے عنوان سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ انشاءاللہ الرحمن اسی عنوان کی مزید وضاحت آج کی اس خطبے میں آیات قرآنیہ
اور فرمودات رسول ربانی کی روشنی میں بیان کی جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ انسانی زندگی میں وقت کی کیا اہمیت ہے، ہر انسان اسے جانتا ہے، اسے پہچانتا ہے، اسے مانتا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ انسان وقت کو یوں ہی ضائع بھی کر دیتا ہے۔ وقت سیکنڈ سے شروع ہو کر عمر کے آخر حصے تک باقی رہتا ہے۔ جسے انسان کو اللہ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے، بتلایا ہے، مطلع کیا ہے، واقف کرایا ہے۔ جس کے لیے گردش لیل و نہار، رات و دن کا آنا جانا، سورج و چاند کا حساب کے ساتھ چلنا پھرنا، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال اور عمر کا گزر جانا، یہ انسان کے مشاہدے میں ہے۔ اس کا صحیح استعمال کرنے والے لوگ بھی ہیں، بیکار اور غلط استعمال کرنے والے بھی افراد ہیں۔ قرآن مجید نے رات و دن کو یعنی وقت کو اللہ کی رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کی رحمتوں میں سے یہ رحمت ہے کہ سخر لکم الشمس والقمر، یسخر لکم اللیل والنہار، رات و دن کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، جس کی وجہ بتائی گئی لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، دن میں ذریعہ معاش میں مبتلا رہو، اور رات و دن کی ان دونوں نعمتوں سے فیض یابی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکریہ ادا کرو۔ علاوہ ازیں عام طور سے انسان کہتا ہے کہ وقت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسے یہ کہنا چاہیے وقت ہی زندگی ہے، وقت ختم زندگی ختم۔ انسان وقت کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگا سکتا ہے، کچھ دنیاوی اعتبار سے، کچھ دینی اعتبار سے۔ پڑھنے والے طالب علم ایک ساتھ لکھتے پڑھتے ہیں، سال کا اندازہ اس سے پوچھئے جو امتحان میں ناکامیاب ہونے کے نتیجے میں، ناکام ہونے کے نتیجے میں اگلی کلاس یا اگلی جماعت میں جسے پروموشن نہیں ملتا، وہ سال بھر کے لیے رک جاتا ہے۔ اس کا سال کس طرح برباد ہوا
اس طالب علم سے پوچھئے جو اپنا کلاس میں پاس نہیں کیا اور دوسرا کلاس میں جا نہیں سکا. مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے. ایک انسان کہیں نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، پورا مہینہ محنت و مجاہدہ کرتا ہے، مودی کے دکان سے سودا سلب بھی اٹھاتا ہے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے قرض بھی لے لیتا ہے. اس کی نگاہ میں یہ بات رہتی ہے مہینہ ختم ہوگا، تنخواہ میرے پاس آئے گی، پھر حصہ داروں کو ہم تنخواہ میں سے دے دیں گے. جب اسے تنخواہ نہیں ملتی ہے تو دن میں تارے نظر آتے اور لوگوں کے سوالات کے جواب دینے میں جو دقت و پریشانی محسوس ہوتی ہے، اس مہینے کے ملازم سے پوچھئے جسے تنخواہ نہیں ملتی ہے. دن کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. کچھ مزدور ایسے ہیں جو صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کسی چوک چوراہے نکڑ پہ جا کے بیٹھتے ہیں کہ کام کرانے والے افراد آئیں گے، ہمیں نوکری کے لیے دن بھر کے کام کاج اور مزدوری کے لیے لے جائیں گے. وہ آدمی صبح سے شام تک بیٹھا رہ جاتا ہے، کوئی مزدوری کرانے کے لیے اسے نہیں لے آتا. وہ شام کو گھر واپس آتا، اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہوتے، اس کی بیوی بچوں کی جانب سے مطالبہ ہوتا رات کا کھانا کا خرچہ کہاں ہے. دن اس کا کیسے گزرا ہے اس مزدور سے پوچھئے جنہیں شام تک کوئی نوکری نہیں ملی، کوئی مزدوری نہیں ملی. اور ذرا نیچے ہے گھنٹہ. ایک گھنٹے کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کسی کے انتظار میں بیٹھ جائیے، ایسا لگتا ہے کہ انتظار گھڑی پہاڑ بن جائے، وہ گزرتی ہی نہیں، وہ وقت گزرتا ہی نہیں. انتظار دائیں بائیں آگے پیچھے دائیں طرف کہاں وہ آدمی. جب کسی کے انتظار میں بیٹھیے ایک گھنٹہ تو اندازہ لگے گا کہ گھنٹے کی اہمیت کیا ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے، اور ذرا نیچے آئیے. ایک منٹ جسے ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اب اس انسان سے پوچھئے جو انسان ٹرین پکڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ چکا، جو ہی پلیٹ فارم پہنچا ہے گاڑی رینگنا شروع ہو گئی، 1 منٹ کی دیری سے آپ کی گاڑی چھوٹ گئی، اب حیران و پریشان رہیے. سیکنڈ، چند سیکنڈ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. آپ کسی شاہراہ پہ جا رہے ہو، نوجوان طبقہ طوفانی بدتمیزی کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہو اور ایسا لگے کہ سیکنڈوں میں آپ کے پر عکسی اڑ جائے. اب اس سیکنڈ کی گھڑی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی تیز رفتاری کے ساتھ سڑک کے پیچھے آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ اس کی گاڑی کے چکر سے، اس کی گاڑی کے ٹکر سے آپ بچ سکیں. یہ ہے سیکنڈ. اور اس سے بھی مائکرو سیکنڈ کا اندازہ لگائیے تو پتا چلے گا کہ وقت کی اہمیت کیا چیز ہے. ایک ہلکا سا نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، مہینہ اور سال، پھر عمر آپ کی کس طرح گزرتی ہے اب اندازہ لگا لیجیے. بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے، کام تمام. یہ ہے زندگی ہماری. اب اگر کوئی انسان دنیاوی اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس طرح دیکھ لیا. اگر کوئی انسان دینی اعتبار سے دیکھنا چاہے تو وہ بھی دینی اعتبار سے وقت کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے. اب اگر نماز کا پابند ہے، تکبیر اولیٰ آپ کی چھوٹتی نہیں ہے، یعنی اقامت کے بعد جو پہلی تکبیر امام نے کہا اس پہلی تکبیر میں آپ شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. سیکنڈ، زیادہ زیادہ منٹ میں کی دیری سے وہ آپ کی تکبیر اولیٰ چلی جائے اور فضیلت سے آپ محروم رہ جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہو، اب خواب غفلت کے اندر مبتلا ہے، اب اس وقت اٹھے ہیں کہ جب
سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، ابھی چند سیکنڈ یا منٹ گزرا ہے، آپ کی آنکھ کھلی اور گھڑی پہ نگاہ پڑی تو پتا چلا کہ وقت تو ختم ہو گیا۔ اس 1-2 سیکنڈ یا 1 منٹ کے نتیجے میں اب دن بھر بھوکے پیاسے رہیے، اب کچھ کھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہے منٹ اور سیکنڈ کا حساب۔ اب جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہفتے کا معاملہ ہے، صبح شام دن کا معاملہ، رات کا معاملہ ہے۔ علاوہ ابھی مہینے رمضان کا ہے تو پورے رمضان کے مہینوں کا معاملہ ہے۔ ابھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، 10ویں تاریخ بھی آپ کے پاس آئے گی، وہ تاریخ اور دن کا معاملہ ہے۔ عرفہ کی تاریخ گزر چکی، عاشورہ کی تاریخ آنے والی ہے، رمضان کی شب قدر والی رات بھی گزر گئی، قدر والی رات بھی گزر گئی۔ پھر اس کے بعد مہینے نہیں، سال کا اندازہ ہوتا، بلکہ عمر بھر کا کسی کو توفیق ملتی ہے، وہ حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے بیت اللہ الحرام کا سفر کرتا ہے۔ وہاں بھی وقت کی اہمیت کیا ہے؟ 8 سے لے کے 12-13 تاریخ تک متعین ہے۔ آپ انہی دنوں میں حج کر سکیں گے، نہ اس سے پہلے حج کر سکتے ہیں نہ اس کے بعد حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں آپ۔ 8 تاریخ سے حج کی ابتدا ہوتی ہے اور 12 تک ختم ہوتی، تو آپ اگر سوچیں گے 8 سے پہلے حج کرنا نہیں ہوگا، 12-13 کے بعد حج کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ پھر اسی میں عرفہ کا دن ہے، چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر عرفہ میں نہیں پہنچتے ہیں تو آپ کا حج ہی نہیں ہوتا ہے۔ سارے اسباب وسائل اختیار کر لیے، سفر کی ساری سہولتیں آپ نے اپنا لی، تھوڑی سی بیماری لاحق ہو گئی، آپ کو نرسنگ ہوم میں ڈالا گیا، آپ پریشان ہیں، کیا کریں گے؟ اگر چند منٹ کے لیے بھی آپ عرفہ کے میدان میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، آپ کا حج برباد ہو گیا۔ دوسرے اعمال تو کیے جا سکتے ہیں، دم دے کر ادا کیے جا سکتے ہیں، فدیہ دے کر اس کا حل ہو سکتا ہے، لیکن وقوف عرفہ نہیں ہوا، آپ کا حج برباد ہو گیا۔ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے، اگر کوئی سخت بیمار آئی سی یو میں بھرتی ہے، اسے باضابطہ ایمبولینس سے بٹھایا جاتا، ہیلی کاپٹر سے اٹھایا جاتا، عرفات کے میدان میں تھوڑی دیر کے رکھا جاتا، پھر اسے پہنچا دیا جاتا کہ اس کے حج خراب نہ ہونے پائے۔ اندازہ لگائیے اس دن کی اہمیت کیا ہے۔ تو دینی اعتبار سے دن کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، دنیاوی اعتبار سے دن کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اب ہم دیکھیں یہ دن ہمارے گزرتے کیسے ہیں۔ اتنی اہم چیز وقت ہے، یہ وقت ہمارا گزرتا کیسے ہے اور کن چیزوں میں ہم اپنے اوقات کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی سمجھایا اور دنیا کی مثال دے کے بھی سمجھایا، اور آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا کر کے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، پھر بھی انسان نہ سمجھے تو اس کی سمجھ کا قصور ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ انسان مال کماتا ہے، مرنے کے وقت قریب آ گیا، اللہ کی جانب سے حکم ملتا ہے خرچ کرو۔ اب خرچ کرنے کی باری آئی تو روح قبض کرنے والا فرشتہ سامنے کھڑا ہے، کہتا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، الہی تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ کر کے صالحین کی جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت متعینہ یعنی موت آ جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کے موت کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ہے وقت۔ کیا مطلب ہوا؟ جو کام کرنے ہو اسے کر گزریے، جو نہیں کرنا ہے اس سے بھرپور اجتناب کیجئے، پرہیز کیجئے، ورنہ دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو سمجھا اسے سمجھیے۔ انسان وقت کی اہمیت کو سمجھتا نہیں ہے، ان کے پاس سب سے زیادہ بیکار چیز وقت ہی ہے، ادھر ادھر کی چیزوں میں اس کا صرفہ کر دیتا ہے۔
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سمجھایا 5 چیزوں کو 5 آفتوں سے پہلے غنیمت سمجھو، ان میں 3 کا تعلق وقت سے ہے۔ 5 مصیبتوں سے پہلے 5 نعمتوں کو غنیمت سمجھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ ان 5 میں سے 3 کا تعلق وقت سے ہے۔ حیاتک قبل موتک، زندگی پورا ایک وقت ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ دوسرا ہے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیے۔ جوانی بھی اسی عمر میں شامل ہے، لیکن خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خصوصی تذکرہ کیا ہے کہ جوانی دیوانگی کے عالم ہوتا ہے، نتیجے کے طور پر انسان دیوانہ بن جاتا ہے، تو کہا جوانی کو خاص خیال کرنا۔ اور تیسری چیز ہے وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مشغولیت سے پہلے اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو۔ یہ 3 چیزیں وقت سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد ہے صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھیے، اور فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھیے۔ دنیا میں ان 5 چیزوں کا تذکرہ کیا، مرنے کے بعد بھی 5 چیزوں کا جب تک حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں دے سکیں گے آپ، اللہ کے سامنے سے آپ کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ وہ ترمذی کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، آدم کی اولاد کے قدم اللہ کی بارگاہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال وقت سے متعلق ہیں۔ کیا ہے وہ بھی؟ سوال ہوگا زندگی کے بارے میں کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، اور پھر سوال ہے اسی جوانی کے بارے میں کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا۔ تو دنیا میں 5 نعمتوں کو مصیبتوں سے پہلے غنیمت سمجھنے کی تاکید کی، ان میں 3 کا تعلق وقت سے ہے، اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جن 5 سوالوں کا کو پوچھا جائے گا، ان 5 سوالوں میں سے 2 چیزیں وقت سے متعلق ہیں۔ اب اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے تو اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچے گا اور بچائے گا، اور دوسروں کو بھی بچنے بچانے کی تاکید بھی کرے گا۔ کیسے؟ وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے کیسے؟ غور کیجئے گا، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو کام کرنا ہی نہیں جانتے، وہ ادھر ادھر مٹر گشتی کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، اپنا وقت برباد کرتے ہی ہیں، دوسرے کام کاج کے لوگوں کا بھی وقت برباد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ایسے افراد بھی آپ کے پاس موجود ہیں جو کچھ اوقات کو کام میں لگاتے ہیں، کچھ اوقات کو فضولیات میں لگاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کام کیوں کرتے؟ تاش کیوں کھیلتے ہو؟ کہیں کھیل ہوتا اس میں وقت کیوں لگاتے ہو؟ وقت گزاری ہے، وقت اتنا بڑا بوجھ آپ کا بنا ہوا ہے کہ کھیل کود میں گزار دیجئے۔ وہ نعمت ہے، اسے صحیح چیزوں میں صرف کیجئے۔ کھیل کی دنیا میں مگن رہنے والے افراد کو دیکھ لیجئے، سارا کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، پکا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، وہ نماز جماعت بھی چلی جائے لیکن اس کا کھیل کا کوئی پروگرام چھوٹنا نہیں چاہیے۔ عورتوں ہوں کا معاملہ یا مردوں کا معاملہ، بعض سیریل کے دیکھنے کا مسئلہ رہتا ہے، ساری چیزیں اس کی برباد ہو جائے، کھانا جل جائے، شوہر کی نافرمانی ہو جائے، بچے غصے ہو کے سو جائیں یا بھوک سے نڈھال ہو کے غم میں مر جائیں، اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سیریل نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ وقت گزاری۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ نماز روزہ کی پابند ہیں، تلاوت قرآن بڑی پابندی سے کرتے ہیں،
کچھ اوقات اللہ اس کے رسول کے لیے گویا وقت بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے اسے بھی کوئی چیز مسجد سے کاٹتی ہے، اور مسجد سے باہر نکلا شکوہ شکایت چگلی جر کاٹنے برائی بیان کرنے غیبت کرنے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں اپنے ساری عبادتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ کمینے ایسے لوگوں کی۔ بھائی ہم اپنے اوقات کو ضائع کیوں کریں؟ تاریخ میں ان افراد کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے جنہوں نے ترقی کے شاہراہ پر گامزن ہو کر ترقی کو حاصل کیا ہے، ان کے اوقات کو دیکھیے گا تو زندگی ان کی بڑی محدود گزری ہے، لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ نہیں کی ہے، بلکہ کام سے کام رکھتے ہیں، ضرورت کے مطابق بات کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق ان سے گفتگو کرتے ہیں، پھر السلام علیکم کہہ کے اپنا کام تمام کر لیتے ہیں۔ تو جو انسان ترقی کرنا چاہتا ہے وہ وقت کی صحیح اہمیت کو سمجھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وقت ہی زندگی ہے۔ اگر ہم نے وقت کی قدر نہیں کی تو جان لیجئے وقت بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ صحت ہے، مال ہے اور وقت ہے، انسان ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں سب سے بڑا پیر مال ہے، سب سے بڑا پیسہ پیر ہے۔ پیسے کے لیے انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، صحت نہیں ہے، پیسے آپ کے پاس موجود ہے، صحت نہیں ہے، اس صحت کو بچانے کے لیے پیسے کا خرچہ کر دیں۔ اور آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانہ میں دیکھا ہے، اس کرونا کے کال میں آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر میں اپنے آپ کو محبوس رکھا ہے، نوکری ہو کہیں ختم ہو جائے، دولت ہو کہیں ختم ہو جائے، دکانداری ہو بند ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم کو گھر سے نکلنا نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وہاں تو مال کی اہمیت ختم ہو گئی، وہاں صحت و تندرستی آپ نے دیکھی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، یہاں مال بھی رکھیے، یہاں صحت بھی رکھیے۔ اب آپ کے پاس وقت کا مسئلہ آیا، ایک انسان مال خرچ کرنا چاہتا ہے، مال اس کے پاس موجود ہے، دین میں خرچ کرے گا، دنیا میں چھوڑ دیجئے، دین میں خرچ کرے گا۔ صحت اس کے پاس موجود ہے، وہ خرچ کرنے کی تمنا کر رہا ہے، دیکھا سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، بولا بس صحت بھی آپ کی ہے، مال بھی آپ کا ہے، چلیے اب۔ اس وقت میں انسان کیا کہے گا؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، الہی چند منٹوں کے لیے تو مہلت کیوں نہیں دیتا؟ فاصدق واکن من الصالحین، کہ کچھ صدقہ و خیرات کر کے نیکوکار کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی انسان کی وقت کہ موت کی گھڑی آتی، موت کا وقت آتا ہے، اسے مہلت نہیں دی جاتی، یہاں تو یہاں، اس کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ قیامت کے دن حالات کی سنگینی کا مشاہدہ کرے گا، جنت کے بجائے جہنم ان کے سامنے نمودار ہوگی، تو انسان کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، الہی ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، ایک چانس دنیا میں بھیج دے، ہم یقین دلاتے اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ کیا موقع مل جائے گا؟ یہ ہے وقت۔ اگر ہم نے اس وقت کی قدر نہیں کی ہے تو یاد رکھیے جب ہم وقت کی قدر نہیں کرتے تو وقت بھی ہماری قدر نہیں کرتا۔ اس یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید نے وقت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے وقت کے کئی حصوں کی قسم کھا کر اللہ نے انسان کے ذہن سے اس چیز کو قریب کرایا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی تاکید کی ہے۔ کہ اللہ نے کہا رات کی قسم، کہ اللہ نے کہا دن کی قسم، کہیں اللہ نے کہا فجر کے وقت کی قسم، کہیں اللہ نے کہا والضحیٰ، چاشت اور ناشتے کے وقت کی قسم، اور کبھی اللہ نے کہا والعصر، پورے زمانے کی قسم۔ کیوں؟ ان قسموں کے ذریعے سے انسان کو وقت کی اہمیت کا احساس دلایا ہے کہ آپ سمجھیے وقت کیا چیز ہے۔ اگر آپ وقت کو نہیں سمجھتے ہیں اور یوں ہی آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے تو بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا،
اسی لیے کہا تھا آج کا کام کل پر نہ ڈال، کل نہ کر کر کے کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کیا پل کا، ایک پل کا بھروسہ نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، یہ کام کل کر لیں گے نا، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں اب وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انسان سے وقت کے بارے میں کیا مطالبہ ہے۔ صبح آپ سو کے اٹھتے ہیں، سونے کے بعد اٹھنے کی جو کیفیت ہوگی وہ چند سیکنڈ، چند لمحہ یا چند گھڑی، چند منٹ، اللہ کی یاد سے آپ کو غافل نہیں ہونا ہے۔ شیطان نے آپ کے گدی پر 3 گرہ لگا کر آپ کو تھپکی دلا کر سلا دیا تھا، فجر میں اٹھنا چاہ رہے تو گیا نم ارقد ارقد ان اللیل علیک طویل، سو جا، رات بڑی لمبی ہے، وہ سلا دیا آپ کو، لوریاں سنا کر، تھپکیاں دے کر سلا دیا، اور پھر اس کے بعد جب فجر کا ٹائم ختم ہوا کان میں پیشاب کرتا ہے، لات مار کے جگاتا ہے، منحوس بنے اٹھتے ہیں۔ اسی گھڑی میں انسان جب اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تعریف اللہ کی جس نے مجھے مرنے کے بعد یا مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اسی اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ ہمیں جمع ہونا ہے۔ اس احساس کے ساتھ انسان اپنی زبان کو کھولتا ہے، اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی، پھر نماز پڑھتا، تیسری گرہ کھل جاتی، وہ انسان حشاش بشاش اور بالکل نشید و چوکس و چاپابند رہتا ہے۔ اسے احساس ہوگا اور پتہ چلے گا کہ انسان واقعی کس طرح سویا تھا اور کس طرح جاگا ہے، کیونکہ آپ نے وقت کا صحیح اہتمام کیا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں عشاء سے پہلے سونا منع ہے اور خواہ عشاء کے بعد جاگنا منع ہے۔ عشاء سے پہلے سو نہیں سکتے اور عشاء کے بعد جاگ نہیں سکتے، لیکن سارا نظام ہمارا دھرم برم ہے، نہیں ہے؟ عشاء کے بعد تو سوتے ہی نہیں ہے، کسی کی تو رات ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جس وقت میں جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے وہ جذبات پیش کر رہے تھے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا سنی جاتی، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ اسے معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگے کہ میں اس کی روزی ہم پہنچا دوں، کوئی ہے مجھ سے اور کچھ طلب کرنے والے کہ میں اس کے سارے مسئلے کو حل فرما دوں۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر جلوہ افروز ہو کر یہ اعلان کرواتا ہے، وہاں تب سو رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بانٹ رہا ہے، روزی دے رہا ہے، مغفرت ادا کر رہا ہے، مرادیں پوری کر رہا ہے، وہاں خراٹے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وقت کی قدر۔ میرے بھائیوں، آپ اس انداز سے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یوں ہی پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھ رکھے ہو یوں ہی پیدا کیے بیکار اللہ کے بارگاہ میں پیش نہیں کیے جاؤ گے؟ یاد رکھو تمہاری زندگی اس لیے ملی ہے کہ رب کی بندگی میں اپنی زندگی کو صرف کرو۔ اگر آپ نے کیا تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کیا تو یہاں تو پریشان ہے ہی، وہاں بھی پریشان رہیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى۔ دریا معاش کے لیے پریشان ہے نا، روزی تنگ کی گئی ہے، گھر آپ کا گشادہ ہے لیکن گھر آپ کو کاٹتا ہے، بھاگتے ہیں گھر سے، گھر میں رہنا آپ کو اچھا نہیں لگتا، کیوں؟ بھاگتے وہاں سے، تنگ آپ کی زندگی، اجیرن بن چکی زندگی، تنگ آ چکی زندگی سے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں، کبھی اس کے دروازے پر، کبھی اس کے دروازے پر، اس کے دماغ چاٹا، کبھی اس کے یہاں، وہ آپ کے اوقات بیکار چلے آتے ہیں، دوسروں کے اوقات کو بھی بیکار کراتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ ذکر الہی سے روگردانی کرنے کے نتیجے میں انسان کی معیشت تباہ ہوتی ہے اور اس کا جینا دوبھر کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے، مرنے کے بعد جیسے انسان کو اٹھایا جائے گا تو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، پوچھے گا الہی میں دنیا میں تو بہت دیکھتا تھا،
آنکھ میں بینائی کمی آ گئی، چشمہ لگا لگا کے دیکھتا تھا، آج دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا فکذالک اليوم تنسیٰ، جس طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں پہنچی تھی تم نے اسے بھلا دیا تھا، اور تمہارے اوپر سے بھی نظر ہٹا دی جاتی ہے، تمہیں بھلا دیا جاتا ہے، پھر کہاں جائیں گے؟ تو دنیا میں ہم نے اللہ کی ذکر سے روگردانی کی ہے، اپنے اوقات کو گانے میں لگایا ہے، اپنے اوقات کو کھیل تماشے میں لگایا ہے، اور سب سے بڑی بیماری برائی جو آ چکی ہے وہ اچھائی کا بھی سرچشمہ ہے اور برائی کا بھی سرچشمہ ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہے، آپ کے اوقات کیسے صرف ہوتے ہیں پتہ نہیں ہے، وہ ٹویٹر کے چکر میں ہو، انسٹاگرام کے چکر میں ہو، فیس بک کے چکر میں ہو، واٹس ایپ کے چکر میں ہو، یا میسج بھیجنے کے چکر میں ہو، کیسے آپ کے اوقات گزر جاتے ہیں، دور والوں سے آپ قریب ہو جاتے ہیں اور قریب والوں سے آپ دور ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہے؟ بند کمرے میں شیطان آپ کو کیا کیا دکھلواتا ہے، اب ایک کھولیے، اچھا سا پروگرام کھولیے، کوئی دینی تقریر کی سماعت کیجیے، کسی بڑے عالم کے خطاب کو سننے کے لیے آپ موبائل کھولیے، امام حرم کی تراویح ہے اس کی تلاوت سنیے، ابھی تلاوت سنتے سنتے آپ کے سامنے کچھ ایسی تصویریں آ جاتی ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ کو تلاوت سے ہٹا کر ان تصویر کی جڑ تک پہنچنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا؟ تلاوت سائڈ اور وہ چیز آپ دکھ رہے ہیں۔ یہ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اس لیے میرے بھائیوں اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، موبائل دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، بہت سارا کام اس سے کر سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی لعنت بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو لٹیا غرق کر دے، دین اور دنیاوی اعتبار سے اب تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہ وقت کے برباد کرنے والی ایک چیز ہے، وقت کو صحیح استعمال میں لانے والی بھی ایک چیز ہے، لیکن اکثر و بیشتر انسان اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھیے اور یہ جان لیجئے یہ سال ہمارا ختم ہوا 1443واں سنہ ہجری کا آخری دن، شاید 29 تاریخ ہے، آخری دن بھی ہو سکتا ہے، اگر چاند ہو گیا تو کل 1444 ہجری کی شروعات ہو جائے گی۔ گویا سال ہمارا کیسے گزرا، کس طرح ہم نے سال گزارے، کتنی بندگیاں ہم نے بجا لائی، کیسی عبادتیں ہم نے کی ہیں، کس قسم کے دین پروگرام شرکت کیا ہے، قرآن ہم نے کتنا ختم کیا ہے، حدیثوں کتنا مطالعہ کیا ہے، دینی مجلسوں ہماری شرکت کتنی ہوئی ہے، کتنے دن فجر کی نماز ہم نے جماعت سے پڑھی ہے، اور کتنے دن ہم نے اہتمام کیا ہے نمازوں کا، اور گھر والوں کو اس کے ساتھ تعلقات دینی اعتبار سے پیدا کیے ہیں۔ اب اندازہ لگے تو پتہ چلے گا دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ آپ نے سوچا ہے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ نے عطا کی ہے، بیوی کو سر پہ چڑھانے کے لیے بے شمار ضرورت کے سامان آپ نے گھر میں رکھے ہیں، لیکن دین سے متعلق کتنی گفتگو کی ہے، دینی کتنی باتیں آپ نے کی ہے، کتنے مسائل کو آپ نے سلجھایا ہے، کتنے بگاڑ کو آپ نے ختم کیا ہے، اور کتنی اچھائیوں کو فروغ دیا ہے۔ اندازہ لگا لیجئے اس سال میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے، آپ اس پر اندازہ لگا سکتے ہیں اگر سرسری نگاہ دوڑائیں گے تو۔ اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے، اگر ہم وقت کی قدر نہیں کرتے تو جان لیجئے نہ دنیا میں ہماری قدر ہے نہ آخرت میں ہماری قدر ہے۔ اگر انہی اوقات میں ہم نے کچھ پڑھ لیا، اللہ اسی کے بدلے میں ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازے گا، اور اگر اسی دنیا میں ہم نے اللہ اس کے رسول کے خلاف کچھ عقیدہ رکھ لیا، نتیجے کے طور پر جہنم اور تباہی و بربادی سے دوچار ہوں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو وقت کی اہمیت سمجھنے اور اس کا صحیح مصرف لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائش کا اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج ساتھ کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔